الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ یہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کو کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ پاک سب سے پہلے پنے پہ پہلے ہی صفحے میں اللہ پاک فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ یہ کتاب ہے جو بلندی والا کتاب، سب سے بلندی کتاب جس میں شک اور شبہ یہ شک کوئی نہیں کر سکتا، وہ اسی کتابیں ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ یہ کتاب جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، جو اللہ پاک جس کو بدھی دماغ دیا ہے جس کو، وہ بھی سرچ کر کے چیک کرتا ہے یہ ہے کیا، یہ جو کلام ہے یہ ہے کیا۔ بڑے بڑے جو لوگ سرچ کر کے دیکھا تو بھی اس کو سمجھ میں نہیں یہ ہے کیا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ یہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کو کوئی گنجائش نہیں، کوئی شک نہیں کر سکتا۔ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک کی کتاب ہے۔ یہ جو کتاب ہے صرف دنیاوی کتاب نہیں ہے، یہ آخرت دنیا اور روز حشر کی بھی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسی فضیلت والی ہے، ایسی برکت والی ہے، حتیٰ کہ آپ کو سب کو معلوم ہوگا یہ کتاب برکت والی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں اس کے اندر پڑھنے سے سمجھنے سے فائدہ کیا ملتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں صرف کسی کے گھر میں اگر میت ہو جائے تو تیجے میں قرآن پڑھتے ہیں، اگر کسی کے گھر میں 40واں ہو یا میت ہو جائے تو 40ویں میں قرآن پڑھتا ہے، میت میں قرآن پڑھ رہا ہے، برسی میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ لیکن جو قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ روح کو ٹھنڈک ملتا ہے۔ جو مرحومان جو اس دنیا سے چلے گئے اس کے لیے یہ تازگی ہے، اس مرحومین کے لیے یہ تازگی ہے، روح کو ٹھنڈک ملتا ہے۔ یہ ہو گیا ایک نمبر، پہلا نمبر۔ دوسرا کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے کلام کو پڑھتا ہے، جو میرے کلام کو پڑھتا ہے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ بہت بڑی مقام ہے، بہت بڑی بات ہے یہ کہ آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو سمجھ لیں آپ رب سے تعلقات آپ کا جڑ گیا۔ اپنے الحمد شروع کیے، ذالک الکتاب شروع کیے، یا قرآن کی کوئی بھی آیت اپنے پڑھنا شروع کر دیا تو سمجھ لیں کہ آپ کا تعلقات رب سے جڑ گیا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم آپ کا ذکر کریں گے، آپ میرا ذکر کریں گے تو ڈائریکٹ کنیکٹ ہو گیا نا۔ بجلی کا کرنٹ اگر آپ لیں گے تو ڈائریکٹ بولا جلے گا، بلب چلے گا تو معلوم تو چلے گا نا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اگر آپ تلاوت کرنا شروع کر دیے تو ڈائریکٹ اللہ سے آپ کا کانٹیکٹ ہو گیا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک حرف پڑھنے سے آپ کو 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ کتنا؟ 10 نیکیاں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ پاک کا وعدہ کیوں ہے؟
آپ ایک حرف پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اللہ پاک 10 نیکیاں دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈبل 5 گنا 4 گنا زیادہ آپ کو دے رہا ہے. اللہ پاک کا یہ بھی وعدہ ہے اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو رب اس گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے. جو گناہ ہے اس کو نیکی میں بدل دیتا ہے. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. کتنی بڑی پوائنٹ. آپ گناہ بھی کیے, گناہ بھی معاف ہو گئے, آپ کا نیکی بھی بڑھ گئے. ایک حرف پڑھے 10 نیکی, 2 حرف پڑھے 20 نیکی, یعنی ہر ایک نیکی کے پیچھے 9 پوائنٹ زیادہ, 9 پوائنٹ زیادہ. 2 حرف پڑھے تو آپ کو نیکیاں 20 پوائنٹ, 20 نیکیاں. 3 حرف پڑھے تو 30 نیکیاں, بڑھتے جا رہا. اگر 100 مرتبہ پڑھے کتنا ہو گیا؟ 100 بار اگر پڑھ دے کتنا ہو گیا؟ 20 بار پڑھے تو کتنا ہوا؟ 10 بار پڑھے تو کتنا ہوا؟ 100 نیکیاں. 100 مرتبہ پڑھے تو 1000 نیکیاں. اگر ہم سورہ فاتحہ اگر پوری پڑھ دیں گے الحمدللہ رب العالمین وللضالین, اگر الحمد سے لے کر تو وللضالین تک پڑھیں گے, کتنے سارے حروف ہیں, بے شمار نیکیاں آپ لے جاؤ. اتنی ساری نیکیاں کہ آپ کے جھولے میں نہیں بھرا جائے, بے شمار نیکیاں. اب یہ احساس ہوگا کہ نیکیاں تو دکھتا نہیں ہے, لیکن نہیں, نیکیاں آپ کو کب دکھے گا؟ روز حشر میں, قیامت میں آپ کو نظر آئے گا یہ میرا ساتھ دینے والا نیکیاں. کوئی ساتھ نہیں دے گا, بڑے بھائی بہن, چھوٹے ماں بہن, رشتہ داروں, کوئی ساتھ دینے والی ذات نہیں ہے. آپ کے ساتھ صرف نیکیاں رہے گی, اس کے علاوہ نہیں رہے گی. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کو سینے میں لے دو, آپ کا آخرت دنیا دونوں سنبھل جائے گا. اگر آپ قرآن کو سینے میں لے لیں گے تو آپ کا دنیاوی اور آخرت دونوں آپ کے وقت میں سنبھل جائے گا. یہ مقام ہے. اگر آپ قرآن کی تعلیم لیتے لیتے اگر موت ہو گئی, ڈائریکٹ جنت, اللہ پاک کا وعدہ. اگر آپ نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے, ڈیتھ ہو گئے, ڈائریکٹ جنت. کیونکہ ہم عبادت کرتے کرتے, اللہ پاک کا ذکر کرتے کرتے اللہ کے پاس عنقریب اللہ کے پاس جا بسے. اللہ پاک اسی بندے کو پسند کرتا ہے جو خاص ان کے عنقریب ہوتا ہے. اللہ پاک سے جب آپ دوستی کریں گے تو اللہ پاک آپ کے ساتھ رہیں گے. اللہ پاک کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ. جو صبر کرتا ہے انسان, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. کوئی رہے نہ رہے, جس کا کہاوت ہے نا, جس کا کوئی نہیں اس کا پروردگار. کیا ہے؟ جس کا کوئی نہیں اس کا پروردگار, آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی پروردگار. جو اللہ پاک اپنے ساتھ ہو تو کسی چیز کا غم نہیں, کسی چیز کا خوف نہیں, کسی چیز کا لالچ نہیں, کسی چیز مجھ کو نہیں چاہیے. جب میرا رب میرے ساتھ ہو تو ہر چیز عنایت رحم کرم. اپنے بندوں سے اللہ پاک بہت پیار کرتا ہے. اب پیار جب کریں گے تو آپ سے خوش بھی ہوگا, آپ پیار کریں. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ بلندی کتاب ہے, آپ اس میں شک نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت برکت, بہت توفیق, بہت زیادہ آپ کو تعاون ہوگا نعمت سے. جب آپ کو نعمت ملے گا تو ہر چیز ملے گا. اس لیے اللہ پاک جو قرآن پڑھتا ہے
اس کے سینے میں گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ بغض، اگر آپ کے سینے کے اندر اگر کوئی میل ہو، گناہ کا کوئی میل ہو، کالا دھبا ہو، تو اللہ پاک اس کالے دھبے کو نکال دیتا ہے۔ اور جو دھڑکتا ہے دل، دھک 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 جو دل دھڑکتا ہے، تو اللہ کا کلام کی وہ نعمت ہے جو دل دھڑکتا ہے۔ آپ سورہ یاسین پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں، سورہ رحمان پڑھے، جو رحمان اور رحیم جو اپنے محبوب کے بارے میں جو کہا گیا ہے۔ رب سے مانگنے کی کوشش کرے، کسی انسان سے مت مانگے۔ ہوتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور رحمان الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک ہے، وہ میرا مالک ہے، ہم سب کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کی ہر بات کو مانتے ہیں، ہم اسی کو پوجتے ہیں، ہر بات اس کا ہم دل پہ لیتے ہیں، ہر بات سے ہم واقف ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اس راستے پہ چلا جس راستے پہ آپ کا انعام ہو، آپ نے جس کو عنایت کیا ہو، کرم کیا، اس راستے پہ مجھ کو بھی چلا، یہ مقام ہے۔ آپ اللہ سے بھیک مانگیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی ایک کتاب بلندی والا جو آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے، ہر چیز دے سکتا ہے، جنت بھی دے سکتا ہے، آخرت دنیا ہر چیز آپ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ کتاب آپ کو سینے میں اگر سما جائے تو آپ کو بہت بڑی نعمت مل جائے۔ اس لیے یہ کتاب کو ہمیشہ آپ سینے سے سٹا کر رکھے، سینے سے سجا کر رکھے، سینے سے ہمیشہ بسا کر رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو قرآن اور حدیث کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سینے کے اندر جمع کرنے کی کوشش کرے کہ علم میرے سینے میں ہمیشہ جمع رہے۔